عہد جاہلیت میں عرب کے باشندے عقیدہ کی گمراہی، علم کی کمی کے علاوہ نسلی اتفاق اور قبائلی عصبیت اور عنایت کی بیماریوں میں برے طرح مبتلا تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر غضبناک ہو جاتے اور نیام سے تلواریں نکال لیتے، اپنے بھائیوں کو بے دریغ قتل کرتے اور خون کے دریا بہا دیتے۔ اس بے مقصد قتل سے ان کو ذرا ندامت نہ ہوتی، بلکہ اپنی کارستانیوں پر وہ فخر کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں لڑیں جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہیں۔ ہم جس حرب فجار کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جنگ وہ ہے جو زمانہ بعثت سے 20-25 سال قبل لڑی گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ اس جنگ کو حرب فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دونوں فریقوں نے ان مہینوں میں جنگ لڑی جن میں جنگ کی سختی سے ممانعت ہے، اور یہ شریعت ابراہیمی کا حکم تھا۔ یہ حرمت والے مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں۔ ان کی حکمت یہ ہے کہ جزیرہ عرب کے ارد گرد سے لوگ فریضہ حج کے لیے آتے ہیں تو انہیں راستہ میں مکمل امن اور امان میسر رہے، کسی اچانک حملہ یا کسی راہزن کا انہیں اندیشہ نہ ہو، اور جب یہ فریضہ ادا کر کے اپنے وطن واپس جائیں تو تب بھی خیر خیریت سے جو ہے واپس جا سکیں۔ چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو ان کے لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں بھی قاصد حرم کو ضمانت دی جاتی تھی کہ وہ آزادی اور اطمینان سے سفر کریں، ان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور مسلمانوں پر حرام قرار دیا کہ وہ ان مہینوں میں جنگ کا آغاز کریں۔ اگر دشمن ان پر حملہ کر دے تو اپنے دفاع میں انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود جنگ و قتال میں حصہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے نہ کوئی مارا گیا اور نہ کوئی زخمی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں شمولیت اس حد تک تھی کہ آپ نے اپنے سارے چچاؤں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور ان کا دفاع کیا، اور اس کو آپ بڑے بجا طریقے سے جو ہے اپنا فرض پورا کرتے رہے۔ چنانچہ اس جنگ کے بارے میں، اپنا کردار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چچا دشمن پر تیر برساتے تھے اور میں ترکش سے تیر نکال نکال کر انہیں دیا کرتا تھا۔ عمر مبارک کے اسی حصے میں ایک اور بڑا واقعہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ جزیرہ عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، نہ وہاں باقاعدہ عدالتیں تھیں تاکہ مظلوم کی داد رسی اور وہ عدالت کا دروازہ کھڑکا سکے۔ سارا عرب معاشرہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد قتل کر دیا جاتا تو مقتول کا قبیلہ صرف اس قاتل سے باز پرس نہ کرتا، بلکہ قاتل کے پورے قبیلے کو انتقام کا ہدف بناتا۔ لیکن کمزور قبائل کے لیے ناممکن تھا کہ وہ مضبوط قبیلے سے اپنے مقتول کا بدلہ لے سکیں، مطلب کہ کوئی کمزور مظلوم کی دادرسی کرنے والا نہیں تھا۔ اس صورتحال میں مکہ کے وہ باشندے جن کے دل میں خدا کا خوف تھا، درد دل رکھتے تھے، سخت نالاں تھے۔ انہیں ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ کسی بے سہارا مسافر پر مکہ کا کوئی رئیس زیادتی کرے اور وہ خاموش تماشائی بنے رہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے گھر بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی یتیم قبائل جمع ہوئے۔ سب شرکا نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا وہ سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ ظالم مظلوم کو اس کا حق ادا کر دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 20 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی۔ بعثت کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کا ذکر کرتے تو ارشاد فرماتے، اگر میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، اگر مجھے کوئی اس کے بدلے میں کوئی سرخ اونٹ بھی دے تب بھی میں تیار نہیں ہوں گا، اور اس معاہدے پہ بہت خوش تھے۔ یہ معاہدہ مدتوں نافذ العمل رہا۔ جب کبھی کوئی مظلوم اس معاہدے کا واسطہ دے کر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا تو بہت سارے لوگ اس کے فریاد سننے کے لیے دوڑے آتے۔ مختلف قسم کے واقعات نے حلف الفضول کو بڑی شہرت دی، اور وہ مظلوم بے آسرا لوگ جن کو اثر و رسوخ والے لوگ ظلم کیا کرتے تھے اور کسی کو ان کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اب ان ظالموں کو ایک سہارا مل گیا، مظلوموں کو ایک سہارا مل گیا۔ جب بھی کسی پر کوئی شخص زیادتی کرتا تو حلف الفضول کے ارکان اور اس کے مسلح دستے کے نوجوان اس فریاد رس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتے۔
مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں اور سرمایہ داروں کی مجال نہ تھی کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کرتے جو حلف الفضول کے شرکاء نے فیصلہ کیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بادشاہ سے قبل بھی اپنی قوم کے مشرکانہ رسوم اور ناشائستہ حرکات اور ایسی سرگرمیوں سے قطعاً دور رہا کرتے تھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرے سے الگ تھلگ راہبانہ قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی صحت مند اور مفید سرگرمیوں میں بہت فعال تھے، ان کی شادی غمی میں شریک ہوتے، ان کی سیاسی، ثقافتی، معاشی مصروفیات میں مؤثر کردار ادا کرتے۔ جب کبھی لوگ معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم جوشی سے اس میں شرکت کرتے اور اس منصوبہ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے۔ جزیرہ عرب کا بیشتر حصہ صحراؤں اور خشک پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اس زمانے میں یہاں کے باشندے بھیڑ بکریوں اور ریوڑ چرا کر جو ہے گزارا کیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں پانی تھوڑا بہت دستیاب ہوتا وہاں چھوٹے چھوٹے نخلستان اور کھیتی باڑی ہو جاتی۔ البتہ اہل مکہ جو ہیں تجارت پیشہ تھے۔ مکہ کے جو لوگ اس تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے وہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جتنا سامان تجارت سارے عرب کے قافلوں کا ہوتا تھا اتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلے ہوتا تھا۔ آپ اپنے نمائندہ کو سامان تجارت دے کر روانہ کرتی جو آپ کی طرف سے کاروبار کرتے۔ اس کی دو صورتیں تھیں، یا وہ ملازم ہوتے، ان کو اجرت پر تنخواہ مقرر کی جاتی جو انہیں دی جاتی، نفع یا نقصان کا ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور یا پھر نفع میں ان کا حصہ حص تہائی یا نصف یا چہارم رکھ دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، بصورت نقصان ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ پر ہوتی۔ اس کو شریعت میں عقد مضاربہ کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت اور پاک بازی کی باتیں سنی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی درخواست کی اور اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ روانہ کیا۔ چند روز کی کٹھن مسافت کے بعد یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ جا پہنچا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے سفر شام میں بھی بصرہ آئے تھے اور اسی خانقاہ کے قریب قیام کیا تھا، اور یہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام بحیرہ تھا، اور اب بھی ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام نستورہ تھا۔ دونوں سفروں میں 13 سال کے عرصے کا فرق تھا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے تب 12 سال کے تھے اور اب 25 سال کے تھے۔ نستورہ کی ملاقات جب میسرہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہو گیا، سر مبارک اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور کہا میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں کیا ہے۔ تو جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے جب راہب کی یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ رستے میں اس نے جو ایمان پرور مناظر دیکھے بارہا دیکھتا رہا کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو دو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا سارا سامان تجارت جو مکہ سے لائے تھے وہ سب بک گیا، اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے جو درآمد شدہ چیزیں تھیں وہ خریدیں۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لیا، سامان اونٹوں پر لادا اور مکہ کی طرف روانگی کی۔ اس سفر میں دگنا جو ہے منافع ہوا، جو توقع سے بھی زیادہ تھا۔ یہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا۔ میسرہ نے اس طویل سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن سلوک، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت، جو روح پرور مناظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کا تذکرہ کیا، حضرت خدیجہ کو جا کر بتایا۔ نستورہ راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جس طرح سے فریفتہ ہو گیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی تھیں وہ سب سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حسب نسب کے لحاظ سے پہلے ہی عرفہ و اعلیٰ تھے۔ ذاتی خصال حمیدہ کا ذکر جمیل سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اگر ان کی ریفتہ حیات بننے کا شرف انہیں نصیب ہو جائے تو وہ بڑی خوش قسمتی ہوگی۔